السلام علیکم مجھے سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل ایس کے ولوگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قصص الانبیاء سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور آج اس سیریز میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے باقی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے میں باہم تفصیلات پہنچائی جا سکیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا۔ شکریہ۔ تو اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود ایک طاقتور، خوشحال اور فن تعمیر میں ماہر قوم تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بناتے تھے اور زراعت میں بھی آگے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو جیسے ہی انسان ہوں، ہم تم پر کیسے ایمان لائیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو اس پتھر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک عجیب و غریب اونٹنی ایک چٹان سے باہر نکلی۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی۔ وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا۔ اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے، اوروں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں۔ ان کی یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اسے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، مان ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور بعد ایک ساتھ اسے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، کسی طرح سے اس کو رنج مت دو اور بری طرح سے مت چھیڑو، کہ تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب ہے، اور جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہے گا عذاب الہی تم پر نہ آئے گا، اور جو کسی طور سے تم نے اس کو برائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔
اس قوم کے 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے اور اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے سے دودھ کے گھڑے اور مشکیں بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ اونٹنی جس جنگل میں چرنے جاتی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے، دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے سمود سے کہا، خبردار یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کبھی بھی اس کو مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ سب کے سب مالدار ہو گئے۔ اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے، اور ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ بمرض الہی اس مہینے میں جن 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ اسے کوئی فرزند اس کا نہ تھا، اس نے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہ زور نکلا، وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی صالحہ کی بات جھوٹی ہوئی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ روز وہ قدار اور ایک شخص سے، اس کا نام مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ ترجمہ: اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور ان تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو نہ پڑ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن میثب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو۔ ترجمہ: پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکور ہو، ظاہر ہو، تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالے۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔
معزز سامعین، ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے سازش کے تحت اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہ جاؤ، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ 3 دن بعد قوم سمود پر بہت زبردست زلزلہ اور چیخ کا عذاب آیا۔ وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کے شاندار گھر ویران ہو گئے اور صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے بچ گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ ترجمہ: بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ شمس آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا کہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ جب یہ آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ اس کے بعد اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار فقر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے ان پر ایک چنگھاڑا پھر گئے، جیسے رہ گئے وہ روئی دھلی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام کی اس کے بعد وہ ملک شام چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ بعد کافی مدت انتقال فرمایا اور جامع مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہاں جا کر بس رہے اور وہیں پر سب مدفون ہوئے۔ سامعین، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اطاعت ضروری ہے۔ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا سخت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نشانات اور احکامات کی توہین کرنے والوں پر عذاب آتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب بھی میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔